بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیل کو ایران کی وجہ سے توہین امیز شکست ہوئی۔ اسرائیلی تھنک ٹینک: ہمارے پاس قیدیوں کی تعداد نیتن یاہو کے اندازوں سے کہیں زیادہ ہے۔ حماس کے حملوں کے بعد اسرائیل کا $30 ارب اوپن مارکیٹ میں بیچنے کا اعلان۔ غزہ پر اسرائیل کے حملوں میں شدت، ایک ہی خاندان کے 19 افراد شہید۔ امریکہ کا طیارہ بردار بحری جہاز اسرائیل کی مدد کے لیے روانہ۔ امریکہ کا ڈرامہ شروع۔ حماس کے آپریشن میں ایرانی مداخلت کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ امریکہ۔ اسرائیلی کابینہ کے اجلاس میں وزراء آپس میں لڑ پڑے۔ اسرائیل کی مالیاتی منڈیوں کے خلاف ایک بھرپور طوفان شروع ہو گیا۔ 9 مئی کی اصل ذمہ دار بشرا بی پی ہیں، پی ٹی آئی رہنما۔ طوطا پولیس کو اپنا نام بتا کر مالک کے پاس پہنچ گیا۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ اسرائیلی تھنک ٹینک نے فلسطینی مزاحمت کاروں سے شدید شکست کا ذمہ دار ایران کو قرار دیا ہے۔ صہیونی حکام ایران کو حماس کے اقدامات کے ذمہ دار فریقوں میں سے ایک قرار دے رہے ہیں۔ اسرائیلی حکومت کا خیال ہے کہ ایران حماس کی مالی مدد کی وجہ سے ان اقدامات کا ذمہ دار فریق ہے۔ ہم ہمیشہ حل پیش کرتے ہیں اور ہمارے پاس غزہ کے باشندوں کے خلاف کچھ نہیں ہے۔ اسرائیلی تھنک ٹینک نے غزہ اور مغربی کنارے میں فلسطینی خواتین، بچوں اور شہریوں کے خلاف اسرائیلی حکومت کے جرائم کی جانب اشارہ کیے بغیر اپنے دعووں اور بیان بازی کو جاری رکھتے ہوئے مزید کہا کہ تخریب کار تنظیمیں انہیں یرغمال بناتی ہیں اور انہیں انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرتی ہیں، جبکہ دوسری قوتیں بھی کام کر رہی ہیں۔ مثال کے طور پر ایران ان تخریب کار تنظیموں کی مالی معاونت کرتا ہے۔ طوفان الاقصی آپریشن کے پہلے مرحلے میں دشمن کے ٹھکانوں، ہوائی اڈوں اور ان کے اہم ٹھکانوں پر 7,000 سے زائد میزائل اور راکٹ فائر کیے گئے۔ حماس کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس قیدیوں کی تعداد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے اندازوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اسرائیلی قیدیوں کو غزہ کی پٹی کے مختلف علاقوں میں رکھا گیا ہے۔ آپریشن باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اسرائیلی علاقے میں داخلے اور میزائل حملے بھی سوچی سمجھی کارروائی کا حصہ تھے۔ اس آپریشن کے بیشتر نکات ہماری منصوبہ بندی کے مطابق ابھی بھی چل رہے ہیں۔ حماس کے حملے کے بعد اسرائیل کا $30 ارب غیر ملکی کرنسی اوپن مارکیٹ میں بیچنے کا اعلان ہوا ہے۔ فلسطینی اسلامی تحریک حماس کے تباہ کن حملوں کے بعد اسرائیلی معیشت کو بڑا دھچکا لگ گیا ہے۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان لڑائی کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے نتیجے میں بینک آف اسرائیل نے پہلی بار $30 بلین غیر ملکی کرنسی اوپن مارکیٹ میں بیچنے کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم غیر اعلانیہ دورے پر متحدہ عرب امارات پہنچ گئے ہیں۔ بینک آف اسرائیل کا کہنا ہے کہ صورتحال اور مارکیٹس کا جائزہ لیتے رہیں گے، صورتحال کے مطابق تمام دستیاب طریقہ عمل کے ساتھ کام کریں گے۔ غیر ملکی کرنسی بیچنے کے اعلان سے پہلے اسرائیلی کرنسی کی قدر 7.5 سال کی کم ترین سطح پر ریکارڈ کی گئی۔ بینک آف اسرائیل نے یہ اقدام حماس کے حملوں کے دوران کرنسی کی گرتی ہوئی قدر کو سنبھالنے کے لیے اٹھایا ہے۔ غزہ پر اسرائیل کے حملے جاری ہیں، جس کے دوران ایک ہی خاندان کے 19 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ صہیونی فوجوں کی غزہ پر اندھا دھند بمباری جاری ہے۔ غزہ کے جنوبی علاقے میں مہاجر کیمپ پر اسرائیل کے میزائل حملے میں خواتین اور بچوں سمیت 19 افراد شہید ہو گئے۔ اسرائیلی بمباری سے رہائشی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ اسرائیلی فضائیہ اور بحریہ نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر بمباری کی ہے، جس میں متعدد فلسطینی شہید اور سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں۔ قابض اسرائیل نے غزہ میں انٹرنیٹ سروس بند کر دی ہے، جبکہ بجلی، ایندھن اور دیگر ضروری اشیاء کی فراہمی اور ترسیل بھی روک دی ہے۔
دوسری جانب اسرائیل نے لبنان کی سرحد پر فضائی دفاعی نظام نصب کرتے ہوئے دھمکی دی ہے کہ لبنان کی جانب سے اسرائیل پر حملہ ہوا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ حماس کے طوفان الاقصی آپریشن میں اسرائیلی ہلاکتوں کی تعداد 1000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ فلسطینی شہدا بھی 413 ہو چکے ہیں۔ حسب معمول امریکہ کا ڈرامہ شروع ہو چکا ہے۔ امریکہ نے فلسطینیوں کے خلاف جنگ میں اسرائیل کی مدد کے لیے فوری طور پر طیارہ بردار بحری جہاز روانہ کر دیا ہے۔ اسرائیل کی مدد کے لیے بھیجی گئی فوجی امداد میں اسٹرائیک گروپ کو روانہ کیا گیا ہے، جس میں 4 طیارہ بردار بحری جہاز بھی شامل ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کی مدد کا اقدام اس لیے بھی اٹھایا کہ بقول وائٹ ہاؤس حماس کے اسرائیل پر حملے میں کئی امریکی شہری بھی لاپتہ ہو گئے ہیں، جنہیں یا تو حماس نے مار دیا ہے یا اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ اس حوالے سے امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا تھا، جس میں صدر جو بائیڈن نے اضافی فوجی امداد کی فراہمی کی یقین دہانی کروائی تھی۔ دو رہنماؤں کی اس گفتگو کے بعد امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے اسرائیل کو گولہ بارود کی فراہمی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسرائیل کے قریب لڑاکا طیارہ بردار بحری بیڑا منتقل کر رہے ہیں۔ امریکہ نے طوفان الاقصی فلسطینی مزاحمتی محاذ کے آزادی آپریشن میں ایرانی مداخلت پر مبنی دعووں کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ طوفان الاقصی آزادی آپریشن میں ایرانی مداخلت کے کوئی آثار نہیں ملے۔ امریکہ اسرائیل کی حمایت کرتا ہے اور اسے تمام ضروری ہتھیار فراہم کرنے کو تیار ہے، اور اسی طرح ہم نے واضح طور پر کسی بھی ادارے یا دشمن فریق کی جانب سے موجودہ صورتحال کو اسرائیل کے خلاف غلط استعمال کرنے پر بھی خبردار کر رکھا ہے۔ ایسا دوستو امریکہ کا کہنا ہے۔ اسرائیلی کابینہ کے اجلاس کے دوران اسرائیلی حکومت کے سائنس کے وزیر اوفیر نے کہا کہ آج ہر اسرائیلی پوچھتا ہے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس سروس کو کیا ہوا۔ صہیونی حکومت کے سماجی امور کے وزیر شکلی نے ان کو خاموش رہنے کو کہا۔ ایک اور وزیر نے شکلی کو جواب دیا کہ ہمیں خاموش رہنے کا مت کہو۔ حملوں کے رد عمل میں صہیونی حکومت کی کابینہ نے ایک اجلاس منعقد کیا تھا، جس کے نتیجے میں متعدد اسرائیلی وزراء کے درمیان شدید جھڑپ ہوئی۔ یہ تنازعہ ان حساس معلومات کی وجہ سے تھا جو حماس تحریک نے حاصل کی تھی، جن کی بنیاد پر وہ اس بڑے آپریشن کو شروع اور اس پر عمل درآمد کرنے میں کامیاب رہی۔ ایک ایسا آپریشن جو صہیونیوں کے نزدیک ان کے خلاف سب سے بڑا اور تباہ کن آپریشن سمجھا جاتا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے اس میٹنگ میں موساد کے سربراہ اور فوج کے جوائنٹ چیف آف سٹاف کی عدم موجودگی کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک دن میں رپورٹ پیش نہیں کر سکتے۔ جواب میں سائنس کے وزیر نے کہا کہ انٹیلیجنس کی واضح ناکامی ہوئی ہے اور اس کی تمام اسرائیلیوں کو وضاحت کرنی چاہیے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے مقبوضہ فلسطین کے شمال میں اسرائیلی بستیوں کو خالی کرنے کا حکم دیا جو لبنان کے قریب ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے بتایا کہ اسرائیلی فوج اور لبنانی حزب اللہ کے درمیان فائرنگ کے تبادلے کے بعد ان بستیوں کو خالی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لبنانی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی توپ خانے کی طرف سے لبنان کے متعدد قصبوں پر گولہ باری کے بعد کئی افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اس جنگ پر اربوں کی لاگت آ رہی ہے اور اسرائیل کے دفاعی بجٹ پر براہ راست اثرات کے علاوہ یہ آپریشن وزارت خزانہ کے لیے اسرائیل کی مستقبل کی خراب کریڈٹ ریٹنگ کی وجہ سے درپیش چیلنجوں کے ذریعے مسائل کا باعث بھی بن رہا ہے۔ موجودہ فلسطینی آپریشن اسرائیلی معیشت پر اثرات کے لحاظ سے پچھلے آپریشن کی طرح نہیں ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ اس بار اس آپریشن کی سرمایہ کاری پر شدید اثرات مرتب ہوں گے، جو اسرائیل کی کریڈٹ ریٹنگ کے لیے کمزوری اور بڑھتے ہوئے خطرات کا سبب بنیں گے۔ یہ جنگ جس کا آغاز اس وقت ہوا ہے، اس ہفتے کے آخر میں معیشت پر زیادہ اثر پڑے گا۔ اس بار مقامی مارکیٹیں تیزی سے بحالی کے لیے جدوجہد کریں گی۔
اسرائیل کی اقتصادی سرگرمیوں کو متوقع نقصان 2 چینل سے آئے گا۔ اول، غزہ کی جنگ طویل عرصے تک جاری رہنے کا امکان ہے، جس کے دوران اسرائیل کا ایک بڑا حصہ میزائل کے خطرے کی زد میں رہے گا۔ اسرائیلی معیشت میں سرمایہ کاری کا حجم بھی کم ہونے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ موجودہ جنگ میں اسرائیل ایسی حالت میں ہے کہ وہ ایسے فیصلے کرنے پر مجبور ہے جو ضروری نہیں کہ عالمی برادری کی طرف سے قبول کیے جائیں، اور اس سے دنیا میں اس ملک کے امیج کو مزید نقصان پہنچے گا۔ اس صورتحال سے اسرائیل میں بین الاقوامی سرمایہ کاری اور اس کے دوسرے ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات کو نقصان پہنچے گا، اور شیکل، ڈالر اور دیگر کرنسیوں کے مقابلے میں مزید کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی کارروائی ایک حساس سفارتی صورتحال میں ہوئی ہے، چونکہ اسرائیل کے اندر انتہائی دائیں بازو کے ساتھ نیتن یاہو کے اتحاد کے ساتھ عدالتی اصلاحات کے منصوبے پر شگاف اور اختلافات ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اس بار ایک طویل اور مشکل جنگ شروع ہوگی، خاص طور پر جب اسرائیلی معیشت نازک دور سے گزر رہی ہو۔ نیتن یاہو کی کابینہ کی طرف سے کی جانے والی عدالتی اصلاحات کی وجہ سے سرمایہ کار پہلے ہی اسرائیلی منڈیوں سے بھاگ رہے ہیں۔ اسرائیلی سیکیورٹی کی صورتحال اور سیاسی تقسیم اسرائیلی کرنسی شیکل کو مزید کم اور اسرائیل میں مزید خطرات کا باعث بن جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیالکوٹ سے رہنما عثمان ڈار کے منظر عام پر آ کر انٹرویو دینے اور 9 مئی واقعات کی ذمہ دار عمران خان پر ڈالنے کے بعد پی ٹی آئی کے ایک اور لاپتہ رہنما صداقت علی عباسی کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ 2 روز پہلے انہیں سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکار اسلام آباد ڈان نیوز کے دفتر میں لائے اور اینکر پرسن عادل شاہدیب نے ان کا انٹرویو کیا۔ انٹرویو میں صداقت علی عباسی نے 9 مئی واقعات کی ذمہ داری عمران خان پر ڈالنے کی بجائے بشرا بی بی پر ڈالی اور کہا کہ وہی ان دنوں اہم ہدایات دے رہی تھی۔ یہ انٹرویو بعد ازاں نشر نہیں ہوا اور اسے چینل کے ڈیٹا بیس سے ڈیلیٹ کروا دیا گیا۔ صرف چند لوگوں کو ہی اس بارے میں علم تھا۔ اس سے پہلے پی ٹی آئی کے دور اقتدار میں بھی صداقت علی عباسی کئی مرتبہ ڈان نیوز کے آفس میں بہت سے پروگرام میں شرکت کر چکے ہیں۔ وہ ہمیشہ اچھے اور نفیس لباس زیب تن کرتے اور بہت عمدہ طریقے سے پیش آتے تھے، لیکن اس بار جب انہیں انٹرویو کے لیے لایا گیا تو ان کا حلیہ نیوز چینل پر انٹرویو کے حوالے سے غیر مناسب تھا۔ انہوں نے ٹی شرٹ ایسے پہن رکھی تھی جیسے سونے کے لیے پہنی جاتی ہے، ان کے بال بری طرح بکھرے ہوئے تھے اور ان کا چہرہ سرخ تھا، لیکن اندازہ نہیں لگایا جا سکا کہ چہرے کی سرخی کی وجہ کیا تھی۔ بارہا ڈان کے آفس آنے کے باوجود اس بار آنے پر انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس فلور پر اور کس سائٹ پر اسٹوڈیو ہے۔ انہوں نے بتایا گیا کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کے ہمراہ آنے والے سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد اسٹوڈیو میں بھی پورا وقت ان کے ساتھ رہے۔ یہ انٹرویو کم و بیش 45 منٹ پر محیط تھا اور صداقت علی عباسی نے عثمان ڈار کی طرح 9 مئی کی پوری ذمہ داری عمران خان پر ڈالنے کی بجائے بشرا بی بی پر ڈال دی۔ انہوں نے بتایا کہ بشرا بی بی ہی ان دنوں سارے اجلاسوں کی صدارت کر رہی تھی اور وہی ہدایات دے رہی تھی۔ انٹرویو کے بعد یہ لوگ کہاں گئے اس بارے میں کسی کو علم نہیں۔ چینل انتظامیہ کے حکم پر اس انٹرویو کو نشر ہونے سے روک دیا گیا۔ اس کے بعد انٹرویو کی فائل کو چینل کے ڈیٹا بیس سے ڈیلیٹ کروا دیا گیا اور عملے کو خبردار کیا گیا کہ اس انٹرویو کا کوئی لفظ بھی چینل سے باہر نہیں جائے گا۔ یہ تمام واقعہ دوستو اسلام آباد میں ہوا، جہاں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ دونوں موجود ہیں، لیکن کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ حال ہی میں ایک خبر انٹرنیٹ پر وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک طوطے نے پولیس اہلکاروں کو اپنی شناخت کروائی اور اپنے مالک کو ڈھونڈ لیا۔ ایک مغربی افریقی سرمئی طوطا جسے 3 سال پہلے فرانس میں چوری کیا گیا تھا، حیرت انگیز واقعات کی ترتیب کے بعد اپنے مالک سے جا ملا۔ ایک دکاندار فرانس کے اولڈ پورٹ کے قریب طوطے کو فروخت کرنے کی کوشش کر رہا تھا جب پولیس کا وہاں سے گزر ہوا۔ فرانس میں دوستو طوطا فروخت کرنا غیر قانونی ہے۔
جب پولیس نے پرندے کا معائنہ کیا جس کی کوئی شناختی انگوٹھی نہیں تھی تو طوطے نے جیکو جیکو کہنا شروع کر دیا۔ موقع پر موجود ایک پولیس آفیسر نے یاد کیا کہ ایک شہری نے 2020 میں اس نام کے اپنے افریقی سرمئی طوطے کی گمشدگی کی اطلاع دی تھی۔ اس نے پولیس اسٹیشن میں ہر ایک کو بتایا تھا کہ طوطے کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنا نام خود بتائے گا جو کہ جیکو ہے۔ مالک کو اپنا طوطا ملنے کی اطلاع دی گئی جس کے بعد شہری اپنے گمشدہ طوطے سے ملنے گیا اور پرندے نے اپنے مالک کو دیکھتے ہی اپنا نام پکارنا شروع کر دیا۔ چینی ڈاکٹروں کو کرنسی نوٹوں کی حقیقی طاقت کا درست اندازہ اس وقت ہوا جب ان کی خوشبو سے ایک ایسا شخص قومے سے باہر آ گیا جو کہ گزشتہ 1 سال سے قومے میں مبتلا تھا اور ڈاکٹروں کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر لی ٹیوننگ کا کہنا ہے کہ یہ ایک انتہائی غیر معمولی تھا اور میں نے اپنے 20 سالہ کیریئر میں کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ اس شخص کی یہ حالت کئی ہفتوں تک مسلسل ایک انٹرنیٹ کیفے میں بیٹھ کر بزنس آئیڈیاز پر تحقیق کرنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ڈاکٹروں نے کئی ماہ تک اسے قومے سے باہر لانے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے۔ لی کے خاندان نے ڈاکٹروں کو بتایا کہ لی کو کاروبار سے بہت محبت تھی۔ ڈاکٹروں نے جب لی کو 100 یوان کے نئے نوٹ سنگائے تو انہوں نے دیکھا کہ لی کی انگلیوں نے جنبش کرنا شروع کر دی ہے اور ساتھ ہی اس کی پلکیں بھی ہلنا شروع ہو چکی ہیں، جس کے بعد لی ان نوٹوں کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ لی کے خاندان نے اسے کچھ عرصے تک ہاسپٹل میں ہی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ لی کی حالت میں مسلسل بہتری آ رہی ہے۔ جاپانیوں کی طویل عمر کا راز معلوم ہو گیا۔ ایک جاپانی ماہر ٹوکیو سٹی یونیورسٹی کے پروفیسر نے یہ راز جاننے کے لیے 20 سال تک تحقیق کی۔ پروفیسر کا کہنا تھا کہ جاپانی عموماً گرم پانی سے لمبا غسل کرتے ہیں۔ ٹوکیو سٹی یونیورسٹی کے پروفیسر اور میڈیکل ڈاکٹر ہایا ساکا نے 2 دہائیوں تک لمبے غسل اور چشموں سے نکلنے والے گرم پانی میں دیر تک نہانے کے طبی فوائد کا مطالعہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ جاپان میں لوگوں کی لمبی اور صحت مند زندگی کی ایک ممکنہ وجہ یہ ہے کہ 80% جاپانی دیر تک گرم پانی میں لیٹے رہتے ہیں۔ 20 برس قبل ایک نرس نے ان سے بلڈ پریشر کے مریضوں کو گرم پانی سے غسل دینے سے متعلق استفسار کیا تھا لیکن اس سلسلے میں کوئی سائنسی تحقیق موجود نہیں تھی۔ چنانچہ انہوں نے اس سلسلے میں باقاعدہ تحقیق کا آغاز کیا۔ ہایا ساکا نے اس سلسلے میں کچھ عرصہ قبل ایک طبی میگزین میں ایک مقالہ بھی شائع کیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ گرم پانی سے زیادہ دیر تک غسل کے کچھ بنیادی فائدے ہیں۔ پروفیسر ہایا ساکا کے مطابق حفظان صحت اور صفائی والے فائدے شاور کے نیچے کھڑے ہو کر غسل لینے سے حاصل تو کیے جا سکتے ہیں، تاہم زیادہ فائدے صرف گرم پانی میں لیٹنے سے ہی حاصل ہو سکتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ جاپان میں گرم پانی کے 27,000 چشمے ہیں۔ گرم پانی میں دیر تک لیٹنا اور لمبا غسل لینا ایک طرح سے جاپان میں قومی روایت بھی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔